کہ جو بندہ بھی ہمارے سلسلے میں محبت کرتا ہے، یہ خواجہ جی سرکار کو یہ عطا تھی. یہ عام جگہ نہیں ہے. عام جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ولی اللہ سے محبت کرتے ہو تو ولی اللہ کے ساتھ ہوں گے آپ. ایک ہوتا ہے وہ اس کے ولی اللہ کے ساتھ ہے، لیکن میرے خواجہ جی سرکار کو رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا اور یہ محبوبیت اور وہ قربت اور وہ عطا فرمائی تھی کہ فرمایا کہ جو بندہ بھی حضور خواجہ جی سرکار کے سلسلے میں محبت سے داخل ہے اور محبت سے داخل رہا مرتے دم تک، یعنی اسی نسبت پر اسی عقیدت پر مرا، تو آپ فرماتے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخر میں یہ نہیں کہ ولی اللہ کے ساتھ ہوگا بلکہ وہ خود بذات ہی خود وہ ولی اللہ وہ مقام ولایت میں شامل ہوگا. فرمایا کہ وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی اللہ ہے. تو یہ تو بلا ایک عمومی بات ہے. تو اور بلکہ کئی اب مقام ولایت ہی اس کی بشارت یا وہ فیض، وہ ولایت والا فیض یا وہ ولایت کی بشارت، مقام ولایت کی بشارت اور وہ چیزیں، وہ فیض جو عطا ہوتا ہے. ہمارے سلسلے میں کتنے افراد داخل ہیں جن کو وہ فیض وہ مقامات عطا ہو چکے ہیں اور وہ ان کے معاملات چل رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ولی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں، آپ کہتے ہیں ایک ولی نہیں، ہمارے سلسلے میں اتنے ولی بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ جی سرکار کے سلسلے میں اتنے ولی ہیں. اب وہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ جو اولیاء کرام ہیں وہ ظاہر سلسلہ چلانے والے ہی ہوں سارے. وہ تو علیحدہ ڈیوٹی ہے نا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ظاہر طور پہ ایک سلسلہ چلانا اور ایک معاملہ چلانے، وہ ایک سارے اولیاء کرام تو سلسلے نہ چلا رہے بھائی. دنیا میں اتنے ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام ہیں، سارے کے سارے تو نہیں چلا رہے. چند اولیاء کرام ہوں گے، باقی تو ایک تو ویسے خالی ہو، 2 نمبر پیر ہوں گے زیادہ تر. کوئی ہوں گے بزرگان دین ہوں گے تو چند گنتی کے بزرگان دین ہوں گے جو سلسلے چلا رہے ہوں گے دنیا کے اندر. چلو کتنے ہوں گے؟ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے جو کہ سلاسل چلا رہے ہوں گے. 2000 5000 ہو جائیں گے. اتنے ہزاروں لاکھوں وہ اولیاء کرام باقی کسی کو بھی نہیں پتا. تو لوگ کہتے ہیں بھی ولی اللہ ملتے نہیں. ہم کہتے ہیں خواجہ سرکار کے سلسلے میں اتنے ولی ہیں اور ان کو مقام ولایت مل چکا ہے، جس کی بشارت مل چکی ہے الحمدللہ، اور ان کو مقام ولایت سے اس سے بھی اگلے درجے حاصل ہو رہے ہیں. مقام ولایت ایک ولایت کی ابتدا ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجے، اس سے آگے درجے ہیں. تو الحمدللہ جب ہمیں خود حاصل ہو رہے ہیں، جہاں لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں، آنے والوں کو حاصل ہو رہے ہیں، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ فیض آج کے دور میں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ولایت، ہاں جی آج کے دور میں ولایت ختم ہو گئی ہے، وہ فیض ولی اللہ آج کے دور میں رہے نہیں ہے. بھی آج کے دور میں کہ ہمیں اپنے سلسلے میں اتنے نظر آ رہے ہیں، بار بھائی ہم لوگوں کا کیا کیا؟ کوئی لینے والا تو آئے بھائی، کوئی لے تو صحیح، کوئی لینے والا تو آئے. وہ یہ نہیں صرف مردوں کو ولایت عطا ہو رہی ہے، عورتوں کو بھی ولایت عطا ہوتی ہے، ان کو بھی وہ مقام ولایت والا فیض عطا ہوتا ہے، ان کو بھی مقام ولایت عطا کیا جاتا ہے. ان کو بھی عطا ہوتا ہے، ان کو بھی عطا ہو رہا ہے. بات تو پھر لینے والے کی ہے نا. کوئی لینے والا ہو تو صحیح تھا، اس کی طلب تو ہونا. بعد میں یہ کہتا نہیں میرا مسئلہ کیوں نہیں حال ہے، مجھے دنیا چاہیے، میرا تو یہ چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، فلانا کہے گا. وہ دنیا میں پڑا ہوا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو اصل چیز یاد رکھیں، وہ فیض ہے، اس فیض کی طرف آئیں، اللہ رسول کی محبت کی طرف آئیں. آپ نے مر جانا ہے بالآخر، آج نہیں کل نہیں. آپ کے نہ رشتہ دار کام آنے ہیں، نہ ماں باپ کام آنے ہیں، نہ گھر والے کام آنے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اللہ سے تعلق رکھے گا، محبت کرے گا، وہی کامیاب ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیض میں سے حصہ عطا فرمائے. تو ظاہر اس کی طلب رکھے گا تو عطا ہوگا، نہیں طلب رکھے گا تو نہیں عطا ہوگا. ٹھیک ہے، نسبت ہے، نسبت تو رہے گی. آپ بیعت ہوئے میں نسبت تو رہے گی، لیکن وہ فیض نہیں ملے گا. فیض پھر ملے گا جب آپ اس سلسلے میں محنت کرو گے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ دنیا کا نبی پاک کا ہر امتی فیض لے جائے. ہم تو کہتے ہیں نبی پاک کا ہر امتی فیض لے جائے. سلسلے میں جتنے لوگ داخل ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سارے کے ساروں کو وہ فیض مل جائے، ساروں کو سب کو مقام ولایت مل جائے. ہم تو کہتے ہیں سارے لے لو آ کے ہم سے، لیکن اب تھوڑوں کو مل رہا تو وہ ان کی اپنی مرضی. تھوڑے لینے والے تو تھوڑے لے رہے ہیں، سارے لے لے ہم سب کو دے دیں گے. تو لینے والا تو آئے. اللہ رسول کے خزانوں میں، خواجہ جی سرکار کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب شیشہ شریف پڑھا جائے گا، 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر دل پر پھونک مار لیں، آنکھیں بند کر لیں. اس کے سننے کا طریقہ یہ کہ 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر دل پر پھونک مار لیں. یہ تصور کریں کہ آپ روضہ پاک کے سامنے بیٹھے ہیں، مدینہ پاک، وہاں سے نور نکل کر ہمارے سینے میں داخل ہو رہا ہے، اور جو بیعت ہو
جو صاحب نسبت ہے وہ ساتھ مرشد کا تصور کر لے کہ وہاں سے مدینہ پاک سے نور نکل کے مرشد کے سینے میں، اور مرشد کے سینے سے پھر ہمارے سینے میں آ رہا ہے. کیونکہ مرشد کا تصور درمیان میں رکھے گا تو وہ فیض جو وہ زیادہ اور بلکہ قوی طریقے سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، مضبوط طریقے سے. تو ساتھ وہ اس کا تصور ساتھ کر لے. اور سانس کے ساتھ اس میں اللہ کا ذکر جاری رہنا. سانس کھینچنا ہے اللہ، جب سانس چھوڑنا ہے اللہ 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 اللہ. سانس کے ساتھ اس میں اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے. اور جب شیشہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپس میں مل کر بلند آواز سے اس میں اللہ کا ذکر ہوگا. جب دوسرا اللہ کے تو اس کی ضرب اپنے دل پہ محسوس کرے، اس سے دلوں کی گندگی زنگ اس سے دور ہوتا ہے. جب دوسرا اللہ کے تو اس کی ضرب جو ہے اس اپنے دل پہ محسوس کرے کہ دل پر اس کی ضرب لگ رہی ہے تو اس سے دل کی گندگی جو ہے اس سے دور ہوتی ہے. اور فرمایا کہ میرا ذکر ایسے والہانہ طریقے سے کرو، ایسے والہانہ طریقے سے. انسان شرم سے ذکر کر رہا تھا نا، یار نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، میں یار اللہ اللہ کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے شرم. ایسے میں کہ ایسے والہانہ طریقے سے، ایسے مست ہو کے میری یاد میں ایسے مست ہو کے والہانہ طریقے سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون پاگل کہنا شروع کر دیں. ایسے والہانہ طریقے سے یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کسی اور طرف دھیان نہ ہو، بلکہ ذکر کرو تو دھیان ہو تو صرف میری طرف دھیان ہو. بس تمہیں یاد ہوں تو بس میں ہی یاد ہوں، تو میرے علاوہ اور کوئی یاد نہ ہو. تو پوری طرح متوجہ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ شدت کے ساتھ دنیا کی ہر باتوں کو ذہن سے نکال کر وہ ذکر کرنا ہے. تو جب بلند آواز سے ذکر ہوگا اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا. اور جب ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے وہ ذکر کرنا ہوتا ہے، اور آنکھیں بند ہی رکھا کرے، وہ کوشش کیا کرے آنکھیں کھولا نہ کرے. جب آپ ذکر کر رہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی ذکر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب آنکھ بند کر کے جب ذکر شروع کرتے ہیں تو وہ ایک توجہ کا تسلسل بنتا ہے. جب آپ توجہ کر رہے ہو تو توجہ کا تسلسل بنتا ہے. جب آپ آنکھیں کھول لیں گے تو وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسے جب وہ اس لیے کہا جاتا ہے جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آنکھ نہ کھولا کر، بلکہ جب آپ ذکر شروع کیا تو آنکھیں اپنے بند رکھا کریں ذکر کے اختتام تک. ہاں کوئی ایسا ہوگا کسی بھائی کو وجد ہو گیا ساتھ کوئی ایسے ہو رہا ہے، بس چلو ساتھ ہو کے پکڑ لیا، پھر